والصلاة والسلام على نبي المصطفى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و مرجع ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب بزرگان دین ملاد اسلام. 10-12 منٹ کی مجھے تاخیر ہو گئی ہے تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں گفتگو کروں گا. ہمارا عنوان صبر پر چلا اور قافلے ساری دنیا سے سرزمین عرب بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوا، اور یہ اسلام کے ارکان میں اہم رکن ہے جس کو اللہ نے بڑی فرصت سے، بڑی دل جمعی سے، بڑی تمانت و اطمینان کے ساتھ اس امر کی عمل آوری کا امر فرمایا. اسلام کے 4 ارکان آپ کو توہن و کرہن کرنا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کو کرنا ہے. مگر یہ ایک امر جو 5 آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ کو تمانیت کے ساتھ ساری زندگی کے مرحلے طے کر دینے کے بعد، ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد، مفرحات اتنے ہو جانا کہ اصل ضرورت سامان کے بعد، گھر چھوڑنے کے بعد، پھر گھر کو واپس آنے تک ان کی ضرورتیں آپ مہیا کر سکتے ہیں، تبھی آپ کو ضرور کرنا ہے. دیکھیے آپ کتنا اہم اور کتنا واضح شریعت کا امر ہے. اللہ اس کے رسول نے اس طریقے سے، اس منہج سے، اس اصول و ضوابط کے ساتھ حج کا حکم فرمایا. اب بعض لوگ بے صبری کا بھی حج کرتے ہیں. بلا مبالغہ میں وضاحت کر سکتا ہوں، کروں گا انشاءاللہ. صبر کے ساتھ حج کرنا ہے، اور حج میں صبر ہی کا اہتمام ہے. بغیر صبر کے حاجی اپنے حج کو مقام مقبولیت تک نہیں پہنچا سکتا. جو حضرات حج کر کے آئے ہیں الحمدللہ سب جانتے ہیں، وہاں آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی. اس کے باوجود وہ کیسی دقتیں ہوتی صرف حاجی جانتے ہیں. ساری راحتیں ہونے کے باوجود وہاں پہ پھر بھی 3 چیزیں درپیش ہوتی، اور انہیں 3 چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ نے فرمایا. کیا ہے وہ حج میں کرنا؟ کیا ہے؟ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. نہ آپ کو کسی کی غیبت و چغلی کرنا ہے، نہ بحث و مباحثے میں اتر کے آپ اس معاملے میں الجھنا ہے، اور نہ آپ اس میں لڑائی کرنا ہے. اور یہ 3 باتیں نہ کرنے کا امر اللہ نے فرما دیا، اور یہ سارے انتظامات بڑے اچھے انداز میں ہونے کے باوجود حجاج کے سامنے یہی 3 چیزیں بار بار درپیش ہوتی ہیں، قدم کے سامنے آتی ہیں، اور یہ بغیر صبر کے بولیے ممکن نہیں. وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. آپ کو فسق و فجور میں نہیں پڑنا ہے. رفث میں ہونا مطلب بیٹھ کے غیبت چغلی اگلے کے ریوڑیاں نہ کسی کی، اور وہاں یہ معاملے آپ گاہی نہ پائیں گے، ہر قدم پہ مقام پر ہے. صبر کے بغیر ممکن ہے
کہ 4 لوگ بات کر رہے ہوں، اب ہم ان کو ٹوکنے جائیں گے تو ان میں ایک آدھ ایسا جری رہتا کہ ولا رفسا اپنے کہتے ولا فسفا امت تھا. آپ کوشش کریں گے کہ 4 لوگ بیٹھ کے رفس کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے آپ توجہ کریں گے تو ان 4 میں سے ایک ایسا رہتا جو فسوقہ کی دعوت دینے تیار رہتا وہاں پہ. تو ہم بھی پورا تو اپنا کام کر خصوصی بات. اور پھر اب وہ فسوق کو تھماتے رہتے. ایک آدھ پھر بیوقوف اس میں ایسا مل جاتا کہ جدالہ کی طرف آتا سا. تو کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ خود کی امان بنا کے اجرا کرنا ہے. اور حج صبر کا امتحان. حج بھی کیا ہے بولیے؟ صبر کا امتحان. نماز کے لیے بھی صبر آپ نے سن رکھا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی صبر آپ نے سن رکھا ہے. کلمہ توحید کے ماننے کے بعد جو کلمہ توحید قبول کیے ہیں، جو 360 خداؤں کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. نفس کہا ہے کیا کرتا؟ نفس ہوتا نہیں جب خدا ہماری مدد کرتے ہیں تصور بنا ہوا تھا ان کا. اب سب کچھ چھوڑ کے ایک خدا کو مان لیں گے، ایک خدا پہ بھروسہ کر لینا صبر کے بغیر ممکن ہے. کہ تو توحید کی علم برداری کے لیے بھی صبر چاہیے، نماز کے لیے بھی صبر چاہیے، زکوٰۃ کے لیے بھی صبر چاہیے. اب روزے کا تو کہنے کیا ہے. اب جو روزے رہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کیسا بغیر صبر کے روزہ ممکن نہیں. یہ سب صبر للہ میں آتا، یہ سب صبر للہ میں آتا. اب حج کے لیے جب جاتے ہیں آپ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں. اس کو اللہ نے اپنی شاعر اللہ بنا، اپنی نشانی بنا. اللہ نے نشانیاں بنایا. کیوں بنایا؟ اور آپ دیکھیں گے طواف میں صبر کا امتحان اتنا نہیں ہے، آسانی سے طواف ہوگا. صفا مروہ میں صبر کا امتحان ہے. حالانکہ طواف میں آپ جب شروع کریں گے طواف تو سنگ اسود سے شروع کریں گے، سنگ اسود پہ ختم ہوگا. پورا دائرہ ماننا ہے آپ کو. اور صفا میں مروہ سے صفا گئے تو 1 چکر، صفا سے مروہ تو 1 چکر. اتنا شارٹ کرنے والے بھی وہاں پہ صبر کا بے انتہائی امتحان ہے. اور پیرا صبر کے ساتھ یہ تو امتحان ہے چھے، درد بھی ہوتا، تکلیف ایزا بھی محسوس ہوتی. وہاں پہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، آپ کو پیرا درد ہو رہے، پھر بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے. تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے. صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا بھی صحیح ہے، وہ اس میں آپ کے لیے عسر ہے، تکلیف ہے. تو یہ صفا مروہ کو اللہ نے نشانیاں کیوں بنایا؟ کیونکہ وہاں پر بھی صبر کا امتحان ہوا. وہاں پر بھی صبر کا امتحان ہوا. کیسا صبر؟ اللہ اکبر. ویسا صبر اگر ہم میں آ جائے تو خدا کی قسم ہندوستان کی کایا پلٹ جائے. آج کا جو ہندوستان جس انداز سے ترویج پا رہا ہے، یہ خواب غفلت میں بھی ایسا خواب سننے سے بہت عاجز ہے. اور یہ صبر ہم میں نہیں. کیسا صبر؟ اور صبر توکل کے بغیر ممکن نہیں. یاد رکھیں صبر کب آتا ہے انسان کے اندر؟ جب توکل ہو. توکل کیا ہے؟ اللہ پہ بھرپور دل کی گہرائیوں، فکر و فہم کے ساتھ کیا ہونا؟ اعتماد ہونا، بھروسہ ہونا. جب تک رب پہ کامل بھروسہ نہیں تب تک آپ صابر بن نہیں سکتے. صبر آپ میں آ ہی نہیں سکتا. حق کی پاسبانی آپ کر ہی نہیں سکتے. تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ صبر. کیسا صبر؟ دور تک جینے کا کوئی تصور نہیں. دور تک جینے کا کوئی تصور نہیں. یہ صبر کی دوسری منزل تھی. صبر للہ آپ نے سن لیا، حج بھی صبر للہ میں، مگر یہ صبر اللہ، اللہ پر صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں تو صبر ہوتا ہے. صبر اللہ، یہ صبر عام سب بندوں میں پایا نہیں جاتا. بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و تسلیم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دامن کو پکڑ لیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کیا یہ امر خدا ہے؟
آدھی 100 روپے جیب میں رہے تو 100 روپے جیب میں رہے تو صبح ناشتے میں معلوم آتا کرو کتنا صبر ہے. مگر بی بی حاجرہ کی کہتے تھے ہائے ہائے قربان جائے انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ حالات سمجھ گئی، حالات بھانپ لی کہ کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. بولے ہاں یہ اللہ کا امر ہے، دامن چھوڑ دیں. جبریل کو جب اس کا امر ہے تو وہی ہمارا نگہبان. آئے آئے صبر اللہ کی کیفیت دیکھی. جبکہ انسانی دانش سے، انسانی عقل سے، انسانی فکر سے وہاں چھوٹ جانے کے بعد جینے کی امید ختم. جہاں تک نگاہ جا رہی ہے رمل ہی رمل، ریت ہی ریت ہے، نہ خشب وہاں پہ، نہ جو ہے نا گھاس پھوس ہے، نہ کچھ ہے نہ کیا ہے. جینے کی کوئی امید ہی نہیں، ختم امید. مگر پھر بھی امید اس بندی خدا کو ہے کہ وہ مالک جس نے مجھے پیدا کیا، کائنات کا مالک مہربان جو ہے، اس کا امر ہے بس جائیے، اب وہ ہمارا پورا انتظام کر دے گا. اور چند ہی وقت کی گھڑیاں گزری کہ بیٹا بلک بلک کے رونے لگا اور حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ سینے میں دودھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، اور ننھے منھے فرزند کا حلق سوکھ رہا ہے. دیکھ رہی ہے کہ وہ بالکل مرگ کی راہ چل رہا ہے. تو ماں ہے، ممتا تو دیکھ چکے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں. اپنی اپنی ماں کو دیکھ لیجیے، ان کے ساتھ جو ہم شرارتیں کرتے ہیں، ان شرارتوں کو جو برداشت کرتی ہے، اس سے ذرا کیجیے، ایک جھلک محسوس کر سکتے ہیں. مگر بی بی حاجرہ جب ایسی حالت میں اپنے فرزند کو دیکھی تو اس کا کیا حال ہوا. اٹھی، صفا کی پہاڑی میں چلی، دیکھی کچھ نظر نہیں آیا، پھر بھاگتے ہوئے مروہ پہ، دیکھی کچھ نہیں دکھا، پھر بھاگتے ہوئے صفا پہ، مروہ پہ، اس طرح 7 چکریں لگا لگا کے دیکھی. آخر میں دیکھی کہ ایک کوا حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی اس کی آنکھوں میں دیکھی تو کیا ہے، وہاں پانی مر رہا. حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگیڑ سے زمزم وجود میں آیا. اور یہ زمزم کے معنی بتاتے ہیں، عبرانی لفظ ہے یہ، اس کے معنی ہے رک رک جا. بی بی حاجرہ نے کٹا بنایا اور کہا رک رک جا. اگر وہ ایسا کٹا بنا کے نہیں کہتی تو سارا عرب کی دنیا اس میں ڈوب جاتی. اتنا فواروں سے پانی قدرت کا نکلتا، قدرت کی نعمتوں میں سے چیزیں بنتی. اس لیے اس میں غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. آج تک دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ غذا کا معاملہ کیسا بتا ہوا اس کا، کیونکہ وہاں کھانے کو نہیں تھا تو پانی کے ذریعے اللہ نے غذا کا بھی انتظام کر دیا. آج بھی جو حجاج جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو عمرے کو بھی گئے ان کو معلوم ہے کہ جتنا چاہے آپ پانی پیجیے آپ کو متلی نہیں ہوتی، اور پیتے جائیے پیٹ ٹائٹ ہوا محسوس ہو پیٹ اب بھر گیا. جیسا آپ ایک راؤنڈ ماریں گے پھر ایک ٹکار آتی ہے، پیٹ خالی ہوا ہے، پھر پیجیے آپ، پھر چکم سے پاتے ہیں. پانی جتنا چاہے پیجیے، نقصان نہیں ہے. اگر پانی پی کے دیکھو آپ ذرا کیا حال ہوتا ہے، اتنا آپ زمزم کا پیتے اتنا پانی، عام پانی صحت نہیں ہو سکتی. تو عرض کرنا یہ کہ بی بی حاجرہ نے صبر کیا، اور صبر کی جب انتہا پہ پہنچی اور کامیاب ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری بندی صابرہ صبر کرتے ہوئے زندگی کی بقا کے لیے، میری بندگی کے لیے اپنی زندگی چاہتی تھی، اور بندگی کے لیے زندگی کی بقا کے لیے جب اس میں دوڑی تو یہ دوڑنا اس کا پسند آ گیا. تو بولے صفا مروہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ اللہ کی نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ حضرت بی بی حاجرہ کے قدموں کی نسبت سے اس کو اللہ نے شاعر اللہ بنا. تو عزیز اور بزرگوں، بندہ جب رب کے لیے جینا چاہتا ہے اور رب کے اوپر بھروسے کامل کر لیتا ہے، اعتماد کامل اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، توکل کی منزل کی عروج پر چھونے لگ جاتا ہے، قدم جما لیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ صبر علی اللہ کا امتحان دیتا ہے. اور جب صبر علی اللہ میں بندہ کامیاب ہوتا ہے تو نہ صرف اس کو قبول کرتا ہے، اس کے اداؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور اداؤں سے جڑی ہوئی نسبت رکھنے والے خطوں کو بھی اللہ اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے. تو بندہ کیجیے کہ رب تمہیں کیسا چاہتا ہے اور کتنی چاہت تم سے رکھتا ہے.
تمہاری ہر ادا، تمہارا ہر کام اگر اس کی رضا کا ہو تو وہ دائمی طور پر اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیتا ہے اور آنے والوں کے لیے وہ راہ ہدایت بنا دیتا ہے اور وہاں پہنچنے والوں کی دعاؤں کو مقبول فرما دیتا ہے۔ مروہ صفا پہ دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کر کے جو کر چکے ہیں ان کے پریکٹیکل دیکھو کہ دعائیں قبول ہوئی نہیں، یقیناً دعا قبول ہوئی، کیونکہ وہاں مستجاب العبادہ بندے وہاں پر اپنا وقت گزارے اور اللہ نے ان کی بندگی کو قبول کیا ہے، تو ان کی نسبت سے جو بھی جائے گا اور نسبت کے طرح اس کو مقبول کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ پاکھنڈی لوگ ہیں، میں نشاندہی تو کر نہیں سکتا، اتنی جرأت مجھ میں نہیں ہے، کروں تو پھر حالت کیا ہوگی اس کا بھی اندازہ ہے، مگر ان لوگوں نے نسبتیں لے کے بیٹھی ہے اس کے اللہ لاج رکھ رہا۔ دیکھیے آپ اولیاء کے دروں سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں اکثر بعض پاکھنڈی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، مگر ان کی نسبتوں کی وجہ سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، انشاءاللہ کسی موضوع کی گفتگو ہوگی کیونکہ وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ آخر سے تاکہ جو دیکھیے ابو درود سے اللہ کے بارے میں دعا کو ہو جائے کہ مولا پروردگار ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا جیسا تو نے اپنے مقبول بندے بی بی حاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کو صبر عطا فرمایا، ویسے صبر کا ذریعہ ہمیں بنا دے، ہمیں بھی اس صبر سے استقام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم بے عملی کی زندگی اور بے روی میں جی رہے تھے، مولا نور ہدایت ہمیں عطا فرما، مولا نور ہدایت عطا فرما دے، اپنے محبوب کا سچا متقی بنا دے، کردار سے معاملات سے ہماری زندگی میں تیرے محبوب کی شیدائی نظر آئے، وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتم الخیر فرما، وقت رضا کرنے کی جواب عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔